عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر زمین پر پیشاب کر دیا جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا. اعرابی واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع اعراب. اور اعرابی اس شخص کو کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والا ہو. اس کو بدوی بھی کہا جاتا ہے، بدوی یا بدو. دیہاتی ہو اور دیہات کا رہنے والا ہو. تو مدینہ کے اطراف میں یہ اوالی مدینہ دیہات کے علاقے تھے. یہاں سے اکثر اعرابی آیا کرتے تھے اور کوئی سوال کرنے کے لیے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے. تو یہ ایک اعرابی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دی. فزجرہ الناس، اس کو لوگوں نے ڈانٹا، بلکہ صحابہ اٹھے اسے روکنے کے لیے، بلکہ اس کو مارنے کے لیے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، منع فرما دی. فلما قضا بولہ، جب وہ پیشاب کر چکا تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ. پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ. ذنوب اس ڈول کو بولتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو. اگر پانی سے خالی ہو تو اس کو ذنوب نہیں کہتے، اس کو دلون کہہ سکتے ہیں. جب تک پانی موجود نہ ہو اس کو ذنوب نہیں کہا جا سکتا. تو ذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ. فأہریق علیہ، صحابہ لائے تو اس پیشاب پر اس کو بہا دیا گیا. فرمایا کہ اس مسجد کی یہ زمین اس سے پاک ہو جائے گی. تو یہ اعرابی، اس کا نام مذکور نہیں ہے اور شارحین حدیث نے کوئی نام اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اعرابی کی آمد بہت سی احادیث سے ملتی ہے جو سواری پر آیا تھا اور سواری سمیت مسجد میں داخل ہو گیا تھا. اور نبی علیہ السلام کو دور سے دیکھا تو دور سے پکارنے لگا، یا محمد یا محمد. بدو تھا، اس کو جو شہری پروٹوکول اور آداب کا اس کو علم نہیں تھا. اور پھر جب مسجد میں آیا تو اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ اتنا کچھ برداشت کر چکے تھے، اس کا چلا چلا کر یا محمد کہنا اور سواری سمیت مسجد میں داخل ہو جانا. اب پیشاب بھی شروع کر دیا. اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. صحابہ اٹھے اسے روکنے کے لیے. فرمایا کہ رہنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو. ایک حدیث میں ہے کہ لا تقطعوا علیہ بولہ، کہ اس کا پیشاب نہ توڑو، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور تم اس کو اگر پکڑو، گھبرا کر یہ اٹھ جائے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ان بہت سی باتیں، بہت سی وجوہات آپ نے منع فرما دی. جب وہ فارغ ہو چکا، اور یہ آپ کی کمال شفقت اور کمال محبت ہے جس کا مظاہرہ آپ نے فرمایا. اور انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا مظاہرہ، عملی مظاہرہ. اور پانی بہا دیا اور بعد میں اس کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا. فرمایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھر نماز کی اقامت کے لیے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں. اور اس اللہ کے گھروں میں اس قسم کی گندگی پھیلانا ناجائز ہے اور حرام. اس کو آپ نے نصیحت دے دی، اس نے سمجھ لیا اور قبول کر لی. تو کیا بات ثابت ہوئی کہ زمین اگر کچی زمین ہے تو اس کی جو پاکیزگی کا طریقہ ہے، اس پر اگر پیشاب کر دیا جائے تو اس پر پانی ایک اچھی مقدار میں بہا دینا اس کو پاک کر دے گا. اتنا کافی ہے. بعض فقہا نے اس زمین کو کھودنے کا قول اختیار کیا. نہیں، جہاں تک پیشاب گیا ہے وہاں تک زمین کھودی جائے تاکہ پیشاب اندر جذب ہو جائے، پھر پانی بہایا جائے تاکہ پانی پیشاب کے ساتھ اندر جذب ہو جائے. زمین کا جذب کرنا یہ کھودے بغیر بھی ممکن. ان فقہا کی دلیل
چند احادیث سے سب ضعیف ہیں. 3 احادیث سے استدلال کیا، ان میں سے 2 مرسل ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اور 1 حدیث ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ، اس حدیث کی سند کے تمام راوی یا اکثر راوی مجہول ہیں. تو مجہول حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، نہ مرسل سے. لہذا جن احادیث سے استدلال کیا گیا وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور پھر یہ ضعیف حدیثیں اس صحیح حدیث کے خلاف ہیں. صحیح حدیث کیا ہے؟ جو صحیح بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کھودنے کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف پانی بہانے کا حکم دیا. تو ایسی زمین جہاں کوئی پیشاب کر دے اس کی طہارت اور پاکیزگی اس پانی بہا دینے میں ہے، بشرطے کہ اس زمین میں جذب کی صلاحیت. اگر زمین پختہ ہے، فرش ہے، تو اس پر تو پانی جو ہے وہ بہایا جائے اور پانی کو اس نجاست کے ساتھ الگ کر دیا جائے اور دور کر دیا جائے، اس سے وہ زمین پاک ہو جائے. جی.